بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ساتھیو، آج میں ایک بار پھر بلوچستان کے سرزمین پہ کھڑا ہوں، اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ قوتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت بلوچستان کا حکومت بنائے، وفاق میں حکومت بنائے۔ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنتا ہے، اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جیالہ بنتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے رگوں میں بلوچ کا خون دوڑتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے میں بلوچستان کا دکھ اور درد کو احساس کرتا ہوں، اس ملک میں کوئی وفاقی سیاستدان میں یہ احساس نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے بلوچ بھائی، میرے بلوچ بہن کس دکھ سے، کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، اور میں بلوچستان کا شہداء کا دکھ سمجھتا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں بلوچستان کے عوام کے مسائل جانتا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں نہ صرف دہشت گردوں کا مقابلہ کروں گا، مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو لاپتہ افراد ہے، اس کا مسئلہ کا حل بھی میں ہی نکال سکتا ہوں۔ یہ جانتے ہیں کہ جو وفاق کے خلاف اگر کوئی سازش ہے، اگر کوئی وفاق کو توڑنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بلوچستان کے عوام اور وفاق کے درمیان دراریں پیدا کرنے چاہتے ہیں، تو واحد بلاول بھٹو زرداری ہے جو یہ سازش بھی ناکام کرے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ڈرتا نہیں ہے، جو جھکتا نہیں ہے، جو گھبراتا نہیں ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے عوام کے حق پہ سودا نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کو اپنا حق دلوا سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں
کہ صدر زرداری کا 18ویں ترمیم پہ اگر پوری طریقہ سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کا NFC ایوارڈ پہ پورا طریقے سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کے آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج پہ پوری طریقے سے عمل درآمد ہوتا تو آج بلوچستان میں اور بلوچستان کے ارد گرد جتنے بھی سازشیں پک رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کے عوام کا جو اصل مسئلہ ہے، جو روزگار کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ واحد جماعت ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح بھی حاصل کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک بار پھر میری پارٹی کو دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کہ شاید یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ ان کی بھول ہے۔ نہیں ہٹے گا۔ یہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں ان سازشی قوتوں میں، ان دہشت گردوں تنظیموں نے میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ کتنے حملے کیے ہیں۔ مستونگ میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، تربت پہ میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، 2 حملے ہوئے تربت پہ، ایک عسکرن صاحب پہ اور دوسرا ظہور بلیری صاحب پہ۔ بولان میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، ہمارا کارکن شہید ہوئے۔ کوئٹہ میں ہمارا سابق جو صوبائی صدر ہے جھٹک صاحب، اس پہ حملہ ہوا، اور حال ہی میں یہاں آپ کے خزدار میں آغا شکیل دورانی صاحب پہ حملہ ہوا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جیالے یہ حملے دیکھ کے گھبرا جائیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہم بہادروں کے جماعت ہے، ہم غیرت مندوں کے جماعت ہے۔ ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے، کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنی ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم ان کی اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کو دکھائیں گے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی بلوچستان بھر میں تیروں کی بارش ہوگا، تیروں کی بارش ہوگا۔ میں بلوچستان کے خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا خدمت ویسے کروں گا جیسے ایک بیٹا اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے۔
میں بلوچستان کے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی طرح نوجوان ہوں. انشاءاللہ تعالی میں زندگی بھر آپ کا نمائندگی کروں گا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی ایک الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. ہمارا تو تین نسلوں کا رشتہ ہے. میں آپ کا آواز بن کے اگر میں پارلیمان میں پہنچتا ہوں تو بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ان کا آواز اٹھا سکتا ہے. اگر میں تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا نمائندہ بن کے تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں. میں اگر ملک کا وزیر خارجہ بنا تو آپ کے آواز بن کے دنیا بھر میں آپ کا آواز اٹھایا، آپ کا نمائندگی کی. اگر انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کی وجہ سے میں آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو وزیر اعظم کے گھر پہ بلوچستان کے عوام کو معلوم ہوگا کہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہے، ان کا بھائی بیٹھا ہے، ان کا بیٹا بیٹھا ہے. ساتھیوں، یہ جو آج کل ملک کے حالات ہے، ایک طرف ایک تاریخی معاشی بحران ہے، دوسری طرف دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں، تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، یہ پرانی سیاست کی وجہ سے، لاہور کے سیاستدانوں کی سیاست کی وجہ سے، تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. مہنگائی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں. ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. صرف عوام کا خون سستا ہے، صرف بلوچ کا خون سستا ہے، صرف ہمارا خون سستا ہے. میں ایک نئی سوچ لے کے میدان میں آیا ہوں. میں عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ چنو ایک نئی سوچ کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو آپ کا ان تمام مسائل سے، آپ کو ان تمام بحرانوں سے نکال سکتی ہے. ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے. ہم نے طے کیا ہے، یہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وفاق کا جو وہ 17 وزارتیں ہیں جن کو 2015 میں ڈیوالو ہونا چاہیے تھا، جن کا سالانہ 300 ارب روپیہ خرچہ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ 17 وزارتیں کو بند کر کے یہ سالانہ 300 ارب روپیہ کا رقم بلوچستان کے عوام پہ خرچ کروں گا. میں جو سالانہ اس ملک کے اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی دلواتا ہے، آپ کی ٹیکس کی پیسہ سے جو سبسڈی دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کتنا ہے؟ سالانہ 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے. میں بلوچستان کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں
کہ میں یہ اشرافیہ سے یہ پیسہ چھین کے آپ کا جیب میں دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا وعدہ ہے بلوچستان کے عوام سے کہ آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا۔ میرا وعدہ ہے اس صوبہ کے عوام سے کہ میں نے جس طریقے سے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں سیلاب متاثرین کے لیے، وہاں کے جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دے رہا ہوں، ویسے انشاءاللہ تعالی میں بلوچستان کے عوام کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی 30 لاکھ گھر بناؤں گا۔ میرا وعدہ ہے، ایک لاہور کا ایک بہت ہی پرانا سیاستدان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2013 میں پاکستان کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم کر دیا۔ جب بھی یہ بات کیا جاتا ہے مجھے ہنسی آتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا ہم کوئی دوسرا پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ آپ اسی خزدار کے عوام سے پوچھیں، آپ میرے کمبر شداد کوٹ کے میرے لارکانوں کے عوام سے پوچھیں، آج بھی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کب لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا؟ اگر انہوں نے ختم کیا تو رائیونٹ کا ختم کیا ہوگا، باقی پاکستان آج بھی اندھیرے میں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ ہمارا بھروسہ اب اٹھ چکا ہے۔ ہم نہ وابدہ سے امید رکھتے ہیں، نہ یہ جو وفاق کے پاور منسٹری پہ امید رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بندوبست کریں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے بلوچستان کے ہر ضلع میں گرین انرجی پارک بناؤں گا، اپنا سولر لگاؤں گا، اپنا ونڈ پاور لگاؤں گا، ہم اپنا بجلی بنا کے کم قیمتوں پہ اپنے عوام کو وہ بجلی پہنچائیں گے۔ اور جو غریب لوگ ہیں، جو حقدار ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں 300 یونٹ مفت سولر کی بجلی دلواؤں گا۔ میں اپنے بلوچستان کو خواتین کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نہ صرف آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے خواتین کے لیے بلا سود قرضہ کے بندوبست کروں گا تاکہ ہمارے بلوچستان کے خواتین اپنی کاروبار کرے، اپنی خاندان کو مدد کرے اور ملک کی معیشت میں اپنے کردار ادا کرے۔ آپ میرے بلوچستان کے چھوٹے کسانوں کو بتائے کہ بلاول بھٹو آئے گا تو اشرافیہ کا سبسڈی ختم کر کے تمام چھوٹے کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ دلوائے گا، اور آپ کے جیب میں پیسہ، آپ کو اگر کھاد کی سبسڈی دینی ہے تو کسی بڑی کمپنی کے بجائے میں سیدھا اپنا کسان کی جیب میں یہ پیسہ دلواؤں گا۔ آپ میرے بلوچ مزدوروں کو، محنت کشوں کو، محنت کرنے والوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی میرا حکومت بنے گا تو میں بے نظیر مزدور کارڈ لے کے آؤں گا اور بلوچستان کے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلہ دلواؤں گا۔ میں بلوچستان کے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آؤں گا اور بلوچستان کے جو بے روزگار نوجوان ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو میں یہ کارڈ دلواؤں گا تاکہ ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے، میں انشاءاللہ تعالی بھوک اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام چلاؤں گا۔ میں اپنے جو سکولز ہیں، اپنے تعلیمی اداروں ہیں، وہاں میں بلوچستان کے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کریں، ہم غربت کا مقابلہ کریں۔
मैं बलोचिस्तान के अवाम को अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, हाथ बांध के कहता हूं कि तशद्दुद की सियासत ना करें, दहशतगर्दी की सियासत ना अपनाएं। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क बनाया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गोली भी नहीं चलाया, मगर पूरा पाकिस्तान बना के दे दिया हमें। आप अपना सियासत करें, आप अपना तहरीकें चलाए पुरअमन तरीके से, किसी और को मौका ना दो कि हमारे बच्चों के, हमारे बलोच बच्चों का, हमारे बलोच बहनों के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। वो जो दहशतगर्दों का सर फिर से उठ रहा है, मैं खुद वो सर काटूंगा। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद बलोचिस्तान के अवाम के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है, इनको मालूम ही नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं उनको मनाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें, मुल्क, वफाक इस तरीके से नहीं चल सकता। आखिरकार इस इशू का कोई हल तो निकलना पड़ेगा। हम 2024 में है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाता है, जब कभी हमारा कोई भाई तो कभी हमारा कोई बहन इस इशू को उठा के एहतजाज करते हैं और उनको हम जवाब भी नहीं देते, उनसे हम बात भी नहीं करते। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से जो इंटरम हुकूमत है, जो गैर सियासी हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से लोगों के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ एंगेज किया, वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। आपको याद होगा जब सदर जरदारी सदर पाकिस्तान था तो कितना स्पॉन्सर्ड तहरीक हमारे खिलाफ शुरू किए गए, मगर सदर जरदारी ने हर किसी के साथ सियासी तौर पे एंगेज किया, एक खलूस नीयत के साथ उनका मसाइल का हल निकालने का पूरा कोशिश किया। यही तरीका है कि हम, चाहे वो बलोचिस्तान का मसले हो, चाहे वो सिंध के मसले हो, चाहे वो पश्तूनख्वा के मसले हो, हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो तरीक़ेकार था, जो सदर जरदारी के मुफाहमत का तरीक़ेकार था, उसको अपना के बलोचिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। आखिरी बात जो मैंने पिछली बार भी कहा और मैं आज एक बार फिर दोहराना चाह रहा हूं, कुछ कुव्वतें ये साजिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, बलोचिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के अवाम आपस में लड़ पड़े। वो इस तकसीम का फायदा उठाते हैं, वो इस लड़ाई का फायदा उठाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं 8 फरवरी के बाद ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर साजिशें पक रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की बाहर साजिशें पक रहे हैं। और ये कब तक चल सकता है कि हमारा 4 हमसाया मुल्क है, तीन ममालिक से हम लड़ रहे हैं, 3 ममालिक से हम कारोबार तक नहीं कर सकते। एक ही हमारा दोस्त चीन रहा है, उनको भी दहशतगर्द से लेके कुछ कुव्वतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम ममालिक से इंगेज करेंगे, चाहे वो कश्मीर का इश्यू हो, चाहे वो दहशतगर्दी का इश्यू हो। हम बात करके, डिप्लोमेसी करके, इनके साथ बैठ के
ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ میرے بلوچستان کے عوام کاروبار کر سکے، ترقی کر سکے۔ کاروبار چاہے وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ کرنا چاہے، چاہے وہ بھارت کے ساتھ کرنا چاہے، یہ ان کا حق ہوگا، یہ ان کا حق ہوگا کہ اپنے عوام کی ترقی کا بندوبست کرے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو نہ صرف پاکستان کے اندرونی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، پاکستان کے تمام سیاسی قوتیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لے کر آ کے ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو خارجہ سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور خارجہ سطح پر جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ساتھیوں، صدر زرداری نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میرے بلوچستان کے عوام کی ترقی کے لیے یہ منصوبہ کی بنیاد رکھا گیا۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچے گا۔ ان تمام پسماندہ علاقوں کو، ان تمام دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کو میں معاشی ترقی لے کر آئیں گے، روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ رائیونٹ کا وزیر اعظم درمیان میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا۔ اس شخص نے سی پیک کا رخ تبدیل کر دیا۔ جو سی پیک نے پختونخوا اور بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا تھا، اس کا رخ تبدیل کر کے لاہور سے لے کے گئے اور لاہور میں آپ کا سی پیک کا پیسہ استعمال ہوا اورنج ٹرین بنانے کے لیے۔ اس کا نقصان سی پیک کا منصوبہ کا ہوا۔ بلوچستان میں جو ترقی ہونا تھا اس طریقے سے نہیں ہوا، مگر یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہمارا حکومت پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوگا، ہمارا حکومت دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کا حکومت ہوگا، اور ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو پسماندہ علاقے ہیں، جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں، وہاں سے ہم اپنا منصوبے شروع کریں گے۔ اگر وہاں معاشی ترقی ہوگا تو پھر پورے پاکستان میں معاشی ترقی ہو سکتا ہے۔ آپ نے 8 فروری کو ان تمام سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔ آپ نے 8 فروری کو پورے بلوچستان میں اپنی ووٹ کی طاقت سے ان تمام سازشی قوتوں کو شکست دلوانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے، تیر کو جتوانا ہے۔ بلوچستان کا نشان کیا؟ خزدار کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو! آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو تیر کی جیت ہوگی، آپ کی جیت ہوگی، اور اس کے بعد ہم مل کے محنت کریں گے، مل کے جدوجہد کریں گے۔ خدا حافظ۔